پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہیں۔ جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت فرمودات کا تحفہ۔ از قلم آصف محمود باسط۔ جلسہ سالانہ UK کی آمد ہے۔ مساجد اور جماعتی عمارتوں میں جلسے کی رونقیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور دور دیسوں سے آنے والے چہرے جماعتی منظرنامے پر محبتوں اور عقیدتوں کے رنگ بکھیر رہے ہیں۔ میرا سال ہا سال کا تجربہ ہے کہ جلسہ سالانہ کے قریب آنے کے ہفتوں اور دنوں میں حضرت صاحب کے چہرہ مبارک پر آپ کی دلی مسرت کھلتی نظر آتی ہے۔ اس مرتبہ تو یہ خوشی میں نے مہینوں پہلے سے بارہا مشاہدہ کی۔ اس سال کتنے ہزار لوگوں کی شامل ہونے کی توقع ہے؟ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ انتظامات میں کیا کچھ رد و بدل اور بہتری کی صورت ہے؟ یہ اور ایسی بہت سی باتیں کرتے ہوئے محبت کے کئی رنگ چہرہ مبارک پر لہراتے ہوئے دیکھے۔ آخر اتنے سالوں کے بعد جلسہ جلسے کی طرح جو ہو رہا ہے، لاکھوں محبتوں کا امین، دور دراز سے آنے والے اپنے پیاروں کا منتظر محسوس ہوا۔ ایسی ہی ایک انمول گھڑی میں فرمایا، تمہارے شعبے کا خیمہ لگ گیا ہے؟ عرض کی کہ آج کل میں لگنا تھا، کل جا کر دیکھوں گا۔ فرمایا آج تو سارا دن بارش ہوتی رہی، کل بھی کچھ بارش ہے، لیکن کام مسلسل چل رہا ہے۔ اگلے چند دن موسم ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جلسے کے دنوں میں موسم کیسا رہتا ہے۔ عرض کی کہ شکر ہے گرمی کا زور بھی کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ فرمایا یہاں گرمی کا زور ٹوٹا ہے، ربوہ میں تو 40-42 چل رہا ہے۔ یہاں پر رہنے والے اوروں کا تو پتہ نہیں دیکھتے ہیں یا نہیں، میں تو ہمیشہ ربوہ کا موسم بھی دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آگے کچھ بھی عرض کروں، ربوہ اور پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کو مبارکباد پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جلسے میں شمولیت انگلستان حاضری کی تو محتاج نہیں، جس کی محبت میں ہزاروں کھینچے چلے آتے ہیں، اس کے دل میں آباد رہنے والوں سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ آگے چلنے سے پہلے پاکستان کے احمدیوں کو اپنی طرف سے اور دنیا بھر کے احمدیوں کی طرف سے مبارکباد کہ ان کا تو جلسہ ہو گیا، عید ہو گئی۔ تمہارا محبوب تمہیں کس محبت سے یاد رکھتا ہے، تمہارے شہر کے موسموں کو بھی، تمہارے ہر موسم کو جو شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تمہاری قربانیاں رائے گاں گئیں؟ اللہ اکبر۔ ایک روز شام کو حضور نے بذریعہ فون یاد فرمایا، ایک کام سپرد فرمایا تھا، اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ میرے خیال میں کام ہو چکا تھا اور میں اپنی طرف سے تسلی کر چکا تھا، مگر حضور نے ایک مقام کی نشاندہی فرمائی کہ وہاں پر وہ کام مکمل نہ ہوا تھا۔ اس پر جو نصیحت فرمائی وہ افادہ عام کے لیے ضبط تحریر میں لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ فرمایا جب اپنے ماتحتوں کو کام دو تو بعد میں اچھی طرح تسلی کیا کرو۔ کبھی اس خیال میں بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ میں نے کہہ دیا ہے اور ماتحت اسے کرنے کے پابند ہیں، اس لیے وہ کر ہی لیں گے۔ جب وہ کر لیں اور تمہیں بتا دیں کہ کام ہو گیا ہے تو پھر تفصیل سے دیکھا کرو کہ ان کی رپورٹ درست ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں مکمل لگ رہا ہو اور اپنی طرف سے وہ درست ہی کہہ رہے ہوں، مگر چونکہ ہدایت براہ راست تمہیں ملی ہے، اس لیے تم ہی دیکھ سکتے ہو کہ ہدایت کے مطابق کام ہو گیا یا نہیں۔ یہ ہدایت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی حضور دفتر میں تھا۔ فرمایا اچھا، میں تو سمجھا کہ موسم اچھا ہے، تم کہو گے کہ گھر میں پکوڑے کھا رہا تھا اور چائے پی رہا تھا۔ عرض کی کہ حضور ان دنوں تو جلسے کا زور چل رہا ہے، مزدور بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہاں رہنے والوں کو کیا پتہ مزدوری کیا ہوتی ہے، یہاں تو سہولتیں اور آسائشیں ہی بہت ہیں۔ مزدوریاں تو ربوہ کے جلسوں میں ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے میری ڈیوٹی لنگر خانے میں روٹی پکوائی پر ہوتی تھی، ہر طرف تنور بھڑک رہے ہوتے تھے۔ ہمارے ایک نگران تھے، وہ اکثر ہمیں کام پر لگا کر خود یہاں وہاں چلے جایا کرتے، ہم پیچھے رہ کر کام کرتے رہتے، مگر اس زمانے میں افسر بھی کارکنوں پر گہری نظر رکھا کرتے، جو محنت کرتا اس کے کام کو سراہتے تھے۔ ہر جلسے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ جلسے کے اہلکاروں اور کارکنوں کے ساتھ عشائیے میں شرکت فرمایا کرتے، سب نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، حضور بھی۔ ایک مرتبہ جلسے کے بعد مجھے سر درد کی شکایت ہو گئی، درد بہت شدید تھا
اور میں گھر میں آرام کرنے کو لیٹ ہی رہا تھا کہ گھر کا فون بجا۔ میر داؤد احمد صاحب تھے۔ وہ تب افسر جلسہ سالانہ تھے۔ مجھے پوچھا کہ کہاں ہو اور حضور کے ساتھ عشائیے کے لیے کیوں نہیں پہنچے۔ میں نے بتایا کہ مجھے شدید سر درد کی شکایت ہے، آرام کر رہا تھا، اور میرے نگران نے مجھے وہاں حاضر ہونے کو کہا بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ جو بھی ہے ابھی پہنچو، جلسے میں دن رات ڈیوٹی کرتے رہے ہو، اس تقریب میں تمہیں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ میں فوراً تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا اور تقریب میں شامل ہوا۔ تو ایسے افسران بھی ہوا کرتے تھے۔ میر داؤد صاحب تو جلسہ سالانہ کے اعلانات کے نیچے اپنے نام کے ساتھ افسر جلسہ سالانہ لکھنے کے بجائے خادم جلسہ سالانہ لکھا کرتے۔ افسر ایسا ہونا چاہیے جس کو اپنے ساتھیوں کے کام کی خبر بھی ہو اور قدر بھی، اور افسر کی بجائے خود کو خادم سمجھ کر کام کرتا ہو۔ جلسے ہی کی بات تھی کہ ایک ایسے افسر کا ذکر فرمایا جن کی طبیعت میں سختی کا عنصر حاوی تھا۔ میں نے نام بوجھنے کی کوشش کی۔ فرمایا نام تو خیر نہیں بتاؤں گا، بزرگ آدمی تھے۔ ایک اور افسر کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میں نے کام سے رخصت لے رکھی تھی اور بائی ایئر کہیں جانا تھا۔ جانا اندرون ملک ہی تھا، رخصت بھی منظور ہو چکی تھی اور میں نے ٹکٹ بھی خرید لی ہوئی تھی۔ آخری وقت پر وہ افسر کہنے لگے کہ کام بہت ہے، کہیں نہیں جانا۔ میں نے بتایا کہ میں نے بکنگ کروا لی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بس نہیں جانا۔ میں یہ سن کر واپس آ گیا اور اپنی رخصت کو منسوخ سمجھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ خود ہی تھوڑی دیر بعد کچھ خیال آیا تو میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلو بکنگ کروا لی ہوئی ہے تو چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنا الاؤنس لینے گیا۔ اکاؤنٹنٹ کہنے لگا کہ آپ کو اس مہینے الاؤنس نہ دینے کا آرڈر ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ آرڈر کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے یہی حکم ہے۔ میں وہاں سے خاموشی سے واپس آ گیا اور ان افسر کے پاس گیا اور پوچھا کہ تو کہنے لگے کہ ہاں میں نے ہی منع کیا ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ سب خیر ہی ہے، کیا وجہ بن گئی؟ کہنے لگے کہ تم نے فلاں کام مکمل نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ کام تو تقریباً مکمل ہے، یہ بھی بتا دیا کہ ان وجوہات کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں واقف زندگی ہوں، مطالبہ نہیں کروں گا۔ بہرحال افسر بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، ماتحت بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ میں اپنے تجربات کی بنیاد پر توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ افسر کو چاہیے کہ مطالبوں کی نوبت نہ آنے دے، اور ماتحت کو چاہیے کہ وقف کی روح کو بھی نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کام کر دیتا ہے۔ ماتحتوں اور کارکنوں کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے وقف کے تقاضوں کو سمجھیں، اطاعت کا اعلیٰ نمونہ دکھائیں۔ کبھی کسی واقف زندگی کی طرف سے مطالبہ آتا ہے کہ یہ سہولت نہیں ہے، وہ سہولت نہیں ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ہم تو جہاں بھی رہے کبھی اس طرف خیال بھی نہ گیا، بلکہ بعض اوقات تو بہت دقت کا سامنا ہوتا، مگر ذہن کبھی مطالبہ کرنے کی طرف نہ گیا۔ میں اس بات پر نادم ہوا کہ اتنی آسائشوں اور سہولتوں میں جو تھوڑا بہت کام کر لیتا ہوں اس پر اپنے لیے مزدور کا لقب استعمال کیا، مگر اس چوک سے جو موتی مجھے اپنے دامن میں بھرنے اور قارئین تک پہنچانے کا موقع میسر آ گیا، یہ نہ آتا۔ مجھے امید ہے کہ میرے سب واقف زندگی بھائی مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں اپنی طرف سے اور ان سب کی طرف سے حضور کی خدمت میں ان سطور کے ذریعے وہی عرض کروں جو مجھے بالمشافہ کہنے کا موقع ملا کہ حضور آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے تو ہمیں بڑے لاڈ میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم احسان فراموش نہ ہوں اور اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں اور توانائیوں کا ہر ذرہ خدمت دین کے لیے وقف کر دیں۔ آغاز میں ربوہ کا ذکر ہوا، آخر پر بھی پاکستان میں رہنے والے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں کو ایک اور امانت پیش کرتا چلوں۔ جہاں موسمی پکوان کی بات ہوئی وہاں فرمایا پکوڑے کے ساتھ پوڑے بھی بنا کرتے تھے۔ پتہ ہے نا پوڑا کیسے بنتا ہے؟ میری لا علمی کے اظہار پر پوڑا بنانے کا طریقہ بتایا اور فرمایا تو ربوہ میں موسم اچھا ہوتا تو پکوڑے بنتے، میٹھے میں پوڑے بنتے، چائے ہوتی، اور ربوہ کے سادے سے ماحول میں اچھے موسم کی یہی ہماری تفریح ہوتی۔ تو پاکستان کے احمدی بھائیوں اور بہنوں، تمہاری قربانیوں کو سلام۔ تم ہمارے لیے قابل رشک ہو کہ تمہارا محبوب آقا تمہارے شب و روز اور تمہارے موسموں کو یاد رکھتا ہے۔ مبارک، صد مبارک۔ مجھے ایک غریب الوطن محبوب کا یہ شعر
اس غریب الوطن محبوب کے لیے بے اختیار یاد آ کر رہ گیا کہ دیس بدیس لیے پھرتا ہوں، اپنے من میں اس کی کتھائیں، میرے من میں آن بسی ہے، تن من دھن جس کے اندر تھا۔